بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بانگ درٹ یوٹیوب چینل کی جانب سے آج کنٹری ٹچ کی ایپیسوڈ کے سلسلے میں آپ حضرات سے مخاطب ہوں۔ دیکھتے آنکھوں سنتے کانوں طارق عزیز کی جانب سے السلام علیکم۔ سامعین محترم، کنٹری ٹچ کے حوالے سے گزشتہ پروگرام میں میں نے قیام پاکستان کے بعد جو پہلی تقریب حلف برداری تھی قائد اعظم محمد علی جناح کی بطور گورنر جنرل کی، اس پہ میں نے ایک اشارہ کیا تھا کہ جو حلف انہوں نے اٹھایا وہ وہی برٹش طریقہ کار کے مطابق حلف اٹھایا، نہ کہ اسلامی طریقے پر۔ وہ میں نے کیوں کہا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ اس کی میں وضاحت اگلے پروگرام میں کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نمبر ایک، ہم نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی اور ہم نے ہندوستان سے الگ ایک ملک بنانے کا فیصلہ کیا۔ کیوں کیا تھا؟ وجہ کیا تھی؟ بڑی عام سی بات ہے اور ہم بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، بزرگوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ دو قومی نظریہ جب علامہ اقبال نے دو قومی نظریہ دیا تو اس کی بنیاد یہ تھی کہ ہمارا اور ہندوؤں کا رہنا سہنا بالکل مختلف ہے۔ ہم نے فرنگیوں سے آزادی تو حاصل کی تھی کہ ہم غلامی کی زندگی نہیں بلکہ آزادی کی زندگی بسر کرنا چاہیں گے، اس لیے ہم نے برٹش نظام سے یا برٹش حکومت سے آزادی حاصل کی تھی۔ لیکن ہندوستان سے الگ کیوں رہنا چاہتے تھے؟ وہ تھی بنیاد دو قومی نظریے کی بنیاد پر۔ دو قومی نظریہ ہے کیا؟ دو قومی نظریہ یہ تھا، آپ سب کو پتہ ہے، میں صرف دہرا رہا ہوں کہ ہندوؤں کا اور مسلمانوں کا رہن سہن بالکل الگ ہے، طریقہ کار مذہبی بالکل جدا ہیں۔ وہ ایک گاؤں ماتا کو پوجتے ہیں، ہم ایک رب کائنات کو، رب الواحد کو پوجنے والے ہیں۔ ہمیں خدا کو واحد ماننے والے ہیں، خدا کو لا شریکہ، بغیر کسی شریک کے ماننے والے ہیں۔ ہندوستان کے جو ہندو ہیں وہ بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، گاؤں ماتا کو پوجنے والے ہیں، گاؤں کے پیشاب سے نہانے والے ہیں، گاؤں کے پیشاب سے منہ دھونے والے ہیں، جبکہ ہم ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں، کپڑوں پہ لگ جائے تو نجس سمجھتے ہیں۔ پھر ان کے ہاں شرک و بدعات کی وہ بہت ساری رسمیں تھیں جو مسلمانوں کے ہاں بالکل ہی حرام تھیں، ممنوع تھی، اور مسلمان جو ہے پاکیزگی کو اپنی زندگی کا مقصد بناتے ہیں، ایک مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں، ایک اللہ کو پوجتے ہیں، اور وہ بتوں کو خدا مانتے ہیں اور عجیب عجیب سی رسموں کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں، جبکہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی کا طریقہ سمجھتے ہیں۔ ہمارا لائف سٹائل وہ ہوگا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ہندوستان کا لائف سٹائل اپنے ان کے باطل مذہب کے مطابق تھا، ہمارا لائف سٹائل قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق تھا۔ یہ وہ بنیادی چیزیں تھیں جس کی بنیاد پر ہم نے پاکستان کو ہندوستان سے الگ رکھنے کا ایک دو قومی نظریے کی بنیاد پر کوشش کی۔ فرنگی نظام سے ہم نے آزادی حاصل کی کہ وہ انگریز تھے، ان کے ہاں کا جو نظام ہے وہ جو مسلط کرتے تھے ہم مسلمانوں پر، وہ ہمیں قبول نہیں تھا۔ مسلمان ایک آزاد قوم کی حیثیت سے اس خطے میں ابھرے گی، یہ تھا وہ مقصد۔ اگر ہم نے ان تمام مقاصد کی خاطر قربانیاں دیں، اپنے بڑوں کو قربان کیا، جوانوں کو قربان کیا، خواتین کی عصمت دری ہوئی ہیں، بچوں کو قربان کیا، صرف اس بنیاد پر کہ ہم نے فرنگی سے آزادی لینی ہے، ہندوؤں سے جدا ایک وطن لینا ہے، لیکن اگر ہم نے پھر پاکستان کے قیام کے وقت وہی طریقہ کار پھر جس پہ برٹش کے زیر تحت ہم لوگ زندگی گزار رہے تھے آگے لے کر چلنا ہے، تو ہم نے اسی دن، پہلے دن جب ہم نے حلف لیا برٹش نظام کے اوپر، تو ہم نے اس دو قومی نظریے سے روگردانی کر دی، ہم نے دو قومی نظریے کو فراموش کر دیا۔ ہمیں اسی دن چاہیے تھا کہ ہم پہلے دن سے ہی اس فرنگی نظام کو جوتے کی نوک پر رکھتے اور اپنے اسلامی طریقہ کار سے وہاں پہ پہلے دن سے حلف برداری کا آغاز کرتے۔ پھر ہم نے اسی دن سے جو کوتاہی چلتی آ رہی تھی، وہ کوتاہیاں آج تک اثر انداز ہیں ہماری زندگی کے اوپر، ہمارے ملک کے نظام کے اوپر۔ ہم آج تک اپنا ملک کا نظام ٹھیک نہیں کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ چونکہ ہمیں پہلے ہی دن سے ہی اس چیز کو نہیں ٹھکرایا گیا، آج ہمارے ملک کا ہر امیر اور غریب اسی فرنگی نظام والے ملک برٹش میں جانے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ کون سا وہ پاکستانی ہے، مجھے بتا دیں، مذہبی ہو یا غیر مذہبی ہو، جو برطانیہ کا ویزا لے کر وہاں جانے کے لیے اپنی خواہش کا اظہار نہ رکھتا ہو؟ وہ کون سی ماں کا لاڈلا ہے جو برطانیہ میں جا کر تعلیم حاصل کرنے کا خواہش مند نہ ہو؟ وہ کون سی ماں نے وہ بچہ جنا ہے جو آج بھی برٹش سے نفرت کرتا ہو؟ ہمارا مذہبی طبقہ ہو یا غیر مذہبی طبقہ ہو،
برطانیہ میں جانے کی آج بھی تڑپ رکھتا ہے۔ پھر وہ دو قومی نظریہ کیا تھا؟ آج بھی ہمارے گھر گھر کے اندر ہندوستانی فلموں کا رواج ہے، بلکہ بھرمار ہے۔ پھر وہ دو قومی نظریہ کہاں گیا؟ آج بھی ہمارے ملک کے اندر ہندوستانی فلموں کو اور ڈراموں کو جتنا پسند کیا جاتا ہے، شاید پاکستانی کسی اور کردار کو اتنا پسند نہ کیا جاتا ہو۔ آج بھی ہندوستان اور پاکستان کا میچ ہوتا ہے، لیکن جتنا جوش و خروش اور خوشی کا اظہار نوجوان طبقہ اس کرکٹ کے میچ کو دیکھنے میں کرتا ہے، شاید کسی اور ملک کے ساتھ کرنے میں نہیں کرتا۔ اور لبادہ کیا ڈالتے ہیں کہ جی انڈیا ہمارا ازلی دشمن ہے، لہٰذا ہم اس کو شکست دینا چاہتے ہیں۔ اور نہیں بھائی، ہم اس کی ریٹنگ ہائی کرنا چاہتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر مشہور ہو گیا ہے کہ جب ہندوستان اور پاکستان کا میچ ہوتا ہے تو بہت زیادہ کراؤڈ ہوتا ہے، اس میچ کو بہت زیادہ انکم ہوتی ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ ہندوستان اپنی ثقافت پہ قائم رہنے کی وجہ سے ہندوستان آج تک اپنی اسی ثقافت پر قائم ہے جو پاکستان کی تقسیم کے وقت تھا، ہندوستان کی تقسیم کے وقت تھا۔ یہی وجہ کہ آج ہندوستان اتنے زیادہ صوبے ہونے کے باوجود، پاکستان سے کئی گنا آبادی ہونے کے باوجود ایک ہے، ترقی کر رہا ہے، اور وہاں پہ جمہوریت پروان چڑھ رہی ہے۔ جبکہ پاکستان اتنا سا ملک ہونے کے باوجود، ایک چھوٹی سی آبادی ہونے کے باوجود انتشار کا شکار ہے، غیر یقینی صورتحال کا سامنا آج تک کر رہا ہے۔ وجہ کیا؟ ہماری پہلے دن سے ہی وہ تربیت نہیں ہوئی، یا وہ اقدام نہیں اٹھائے گئے پاکستان بنتے ہی، جس کی بنیاد پر ہم نے پاکستان کو حاصل کیا تھا۔ کیا آپ اس چیز سے انکار کر سکتے ہیں کہ پاکستان بنانے سے پہلے یا پاکستان بنانے کے بعد جو نعرہ لگا تھا، جو آج تک لگتا آ رہا ہے لیکن وہ کھوکھلا نعرہ بن کر رہ گیا، وہ نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا یہی پاکستان کا مطلب تھا لا الہ الا اللہ؟ کہ ہم نے پہلے دن سے ہی اس کی بنیاد ہی غلط رکھی؟ پھر آئین پاکستان میں صرف لفاظی کی حد تک ہم نے اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کو تسلیم کیا، لیکن آج تک کوئی ایسا کام نہیں کیا جس میں اللہ تعالیٰ کی حکمرانی نظر آتی ہو۔ یہ ہمارا ملک تھا جس کی نحوست آج تک ہمارے ملک پر پڑی ہوئی ہے۔ ہمیں جو حکمران آیا دھوکہ دینے کے لیے آیا، ہماری سرحدوں کا جو محافظ آیا اقتدار کے مزے لوٹنے کے لیے آیا، جو سیاستدان پروان چڑھا اپنے اثاثے بنانے کے لیے چڑھا۔ چندہ خیرات مانگتا ہوا ایک اٹھنے والا سیاستدان جب آتا ہے تو اپنے اثاثے اربوں روپے میں لے جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بزنس مین ہوتا ہے، جب اقتدار میں آتا ہے تو پورے پاکستان میں تو کیا پوری دنیا میں اس کے اثاثے بڑھ جاتے ہیں۔ وجہ کیا؟ ہم نے اس کا یہ نعرہ بنا لیا، جس سے جو نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ سیاستدانوں کے ہاں، جرنیلوں کے ہاں، بڑے بڑے وڈیروں کے ہاں اس کا نعرہ یہ بن گیا، پاکستان کا مطلب کیا؟ جیڑا لبے جیب چپا، کھائی جا تے کھائی جا۔ لیکن یہ اللہ کا کرم ہے ابھی تک کہ اتنے کھانے کے باوجود، اتنا کھانے کے باوجود یہ پاکستان بچا ہوا ہے۔ ہمیں آج بھی اگر عقل کے ناخن لے لیے جائیں، ہوش اگر آ جائے ہمیں آج بھی، تو ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ یہ پاکستان پھر سے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اگر اس کو پروان چڑھانا شروع کیا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان دنیا کی ترقی یافتہ ملکوں میں شامل ہو، دنیا کے لیے ایک ماڈل اسلامی ریاست ہو، دنیا کے لیے ایک ماڈل ہو کہ ہمیں ایسی سلطنت بنانی چاہیے۔ ضرورت صرف ہمت کرنے کی ہے، حوصلہ کرنے کی ہے اور نیت کرنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پاکستان کو اچھے اور بہترین حکمران عطا فرمائے۔ آگے چل کر انشاءاللہ آئین پاکستان کے حوالے سے جو کوتاہیاں ہماری ہوئیں اس پر ایک دو چار ایپیسوڈز میں انشاءاللہ تبصرہ ہوگا۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ میرے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ حضرات تک بر وقت پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔